یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد کی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور دجلہ کا پانی ہزاروں رازوں کو اپنی لہروں میں چھپائے بہتا رہتا تھا۔ لیکن ان تمام رازوں میں سب سے بڑا راز ایک پھول کا تھا، ایک ایسا پھول جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے اور ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن جو بات کوئی نہیں جانتا تھا وہ یہ تھی کہ اس پھول میں ایک ایسا راز بھی چھپا تھا جو پوری سلطنت کو تباہ کر سکتا تھا۔ بغداد کے سلطان ہاشم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی لیلا تھا۔ لیلا خوبصورت تھی، ذہین تھی اور اس کے دل میں ایک ایسی نیکی تھی جو چہرے پر روشنی بن کر چمکتی تھی۔ لیلا کو پھولوں سے بے انتہا محبت تھی اور وہ روز صبح اپنے باغ میں جا کر ہر پھول سے ایسے باتیں کرتی جیسے وہ اس کے پرانے دوست ہوں۔ دوسری سلطنت کا شہزادہ زاہد بغداد میں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوا تھا، بہادر، محنتی اور سیدھا آدمی۔ اس نے لیلا کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں سنا ضرور تھا کہ اس شہر کی سب سے نیک دل شہزادی ہے۔ پھر ایک دن وہ خبر آئی جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ دربار میں سب سے بڑے حکیم جمع تھے، منہ میں بتیوں کی روشنی میں چہرے پریشان نظر آ رہے تھے، اور سلطان ہاشم تخت پر بیٹھا اپنی مٹھی بھینچے سب کی بات سن رہا تھا۔ بڑے حکیم نے سر جھکا کر کہا کہ حضور، شہزادی کی بیماری ہمارے علم سے باہر ہے، نہ بخار ہے نہ زخم ہے، بس ہر روز کمزور ہوتی جا رہی ہیں، جیسے کوئی اندر سے روشنی بجھا رہا ہو۔ سلطان نے مٹھی اور زور سے بھینچی اور پوچھا کہ کوئی علاج نہیں؟ حکیم نے لرزتی آواز میں کہا کہ ایک چیز ہے حضور، وہ جادوئی پھول جو دجلہ کے پار پہاڑ کی چوٹی پر کھلتا ہے، کہتے ہیں اس کی پتیوں کا پانی ہر بیماری ختم کر دیتا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے اور وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آئے۔ سلطان نے ایک لمبی سانس لی اور اعلان کیا کہ جو بھی میری بیٹی کے لیے یہ پھول لائے گا اسے سلطنت کا نصف حصہ دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی دربار برخاست ہوا، ایک بوڑھا وزیر جس کا نام طاہر تھا پیچھے رہ گیا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو کسی نے نہیں دیکھی۔ لیلا بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھیں اور چھت کو دیکھ رہی تھی۔ باہر سے رات کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور دور مسجد سے اذان کی آواز آئی تو اس کے ہونٹ دعا کے لیے ہل گئے۔ اس کی خادمہ نادیہ پاس بیٹھی تھی اور آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ لیلا نے نادیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نادیہ رو مت، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نادیہ نے کہا کہ شہزادی، ابا جان نے اعلان کر دیا ہے کہ جو پھول لائے گا اسے بہت بڑا انعام ملے گا۔ لیلا کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس نے کہا کہ نادیہ، میں یہ سوچ کر ڈرتی ہوں کہ میری وجہ سے کوئی اس مشکل راستے پر جائے گا، کہتے ہیں وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ نادیہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو وہ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ آخر یہ بیماری آئی کہاں سے، کیونکہ نادیہ نے ایک رات خود دیکھا تھا کہ وزیر طاہر نے لیلا کے کھانے میں کچھ ملایا تھا، لیکن وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ بول نہیں سکی تھی۔ شہر میں سلطان کا اعلان پھیل چکا تھا، چائے خانوں میں، بازاروں میں اور گلیوں میں ہر طرف ایک ہی بات تھی۔ زاہد اپنے دوست سلیم کے ساتھ بیٹھا یہ سب سن رہا تھا۔ سلیم نے چائے کا پیالہ رکھتے ہوئے کہا کہ یار یہ سنو، سلطنت کا نصف حصہ ملے گا، لیکن وہ پہاڑ کا راستہ ایسا ہے کہ کوئی واپس نہیں آیا۔ زاہد نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا جہاں دور پہاڑ نظر آتا تھا۔ سلیم نے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو زاہد نے کہا کہ ایک بیمار شہزادی ہے، اگر میں مدد کر سکتا ہوں تو کرنی چاہیے۔ سلیم نے گھبرا کر کہا کہ یار پاگل ہو گئے ہو، اور زاہد نے مسکرا کر کہا کہ شاید۔ لیکن جو بات زاہد نے سلیم کو نہیں بتائی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک رات خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا جس نے کہا تھا کہ جاؤ زاہد، لیلا کو تمہاری ضرورت ہے، اور جب وہ جاگا تھا تو اس کے سینے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ دربار میں کئی نوجوان آئے تھے، سب امیر، سب طاقتور اور سب بڑے بڑے دعوے کرنے والے۔ ایک نے کہا کہ اس کے پاس 100 سپاہی ہیں، دوسرے میں کہا کہ اس کے پاس بہترین جادوگر ہیں۔ زاہد بھی تھا، سادہ لباس میں، بالکل خاموش۔ سلطان ہاشم نے سب کو دیکھا اور کہا کہ جو بھی جائے وہ یاد رکھے کہ پہاڑ پر 3 آزمائشیں ہیں جو صرف سچے دل والا گزر سکتا ہے۔ پھر اس کی نظر زاہد پر پڑی اور اس نے پوچھا کہ تم؟ زاہد نے سیدھا کھڑے ہو کر کہا کہ حضور، میرے پاس سپاہی نہیں، جادوگر نہیں، بس ایک تلوار ہے اور ایک سچا ارادہ ہے۔ کچھ لوگ ہنسے، لیکن ایک شخص نہیں ہنسا، وہ تھا وزیر طاہر، جو ایک طرف کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں زاہد پر ٹکی ہوئی تھی۔
طاہر نے اپنے قریبی آدمی کے کان میں کچھ کہا اور وہ آدمی فوراً باہر نکل گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا خادم بلال، جو دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ وزیر نے آدمی کہاں بھیجا۔ سب نوجوان ایک ساتھ نکلے، لیکن زاہد اکیلا تھا اور پیچھے رہ گیا۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا جو پانی مانگ رہا تھا۔ امیر نوجوان اور باقی سب بغیر رکے گزر گئے، لیکن زاہد رک گیا اور پانی دیا۔ بوڑھے نے پانی پیا اور پھر زاہد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا کہ بیٹا، تم اس پھول کو لانے جا رہے ہو؟ سنو، جب راستہ دو طرف ہو تو دائیں جانا، اور ہاں ایک بات اور ہے جو تمہیں جاننی چاہیے۔ زاہد نے پوچھا کہ کیا؟ بوڑھے نے کہا کہ وہ پھول صرف نیکی سے نہیں ملتا، اس کو پانے کی ایک قیمت ہے جو تم ابھی نہیں جانتے، لیکن جب وقت آئے تو یاد رکھنا کہ اصل طاقت محبت میں ہے، لالچ میں نہیں۔ زاہد نے پوچھا کہ کون ہو آپ؟ لیکن بوڑھا غائب ہو گیا تھا۔ زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ قیمت کیا ہے، لیکن آگے جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ دو طرف ہو گیا، بائیں طرف صاف، سبز اور آسان راستہ تھا، دائیں طرف پتھریلا اور تنگ راستہ تھا۔ سب نے بائیں طرف رخ کیا اور زاہد نے بوڑھے کی بات یاد کی اور دائیں مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بائیں طرف سے چیخیں آنے لگیں اور امیر نوجوان کے سپاہی بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ایک سپاہی نے بھاگتے ہوئے چلایا کہ وہاں آگے سب سراب ہے، جو بھی گیا وہ چکرا کر گرتا ہے اور باہر نہیں نکل سکتا۔ زاہد اپنے مشکل راستے پر چلتا رہا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، لیکن تبھی اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پلٹا تو ایک آدمی تھا جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، وہی آدمی جسے وزیر طاہر نے دربار سے بھیجا تھا۔ آدمی نے کہا کہ نوجوان، واپس چلے جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ زاہد نے اسے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ خیر خواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ آدمی کچھ نہیں بولا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن زاہد کے دل میں ایک نیا سوال جاگ گیا کہ آخر کون نہیں چاہتا کہ وہ یہ پھول لائے۔ آگے ایک بڑا پتھر راستہ روکے کھڑا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ صرف وہی گزر سکتا ہے جو سچ بولے۔ آواز آئی کہ مسافر، بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زاہد نے کہا کہ ایک بیمار شہزادی ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ آواز نے پھر پوچھا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ زاہد رک گیا، اس نے لیلا کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں، پتھر کھل جاتا، لیکن زاہد نے سچ بولا اور کہا کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک انسان دکھ میں ہے اور میں مدد کر سکتا ہوں تو کرنی چاہیے، بس یہی سچ ہے۔ پتھر آہستہ آہستہ کھسک گیا، لیکن جیسے ہی زاہد آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ پتھر کے پیچھے اسی آدمی کا ایک اور ساتھی چھپا تھا، جو پتھر کھلتے دیکھ کر بھاگ گیا۔ زاہد کے دل میں یقین ہو گیا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش بہت اندر سے ہے۔ زاہد چوٹی پر پہنچا تو سامنے ایک خوبصورت باغ تھا، اور اس کے بیچ میں وہ سنہرا پھول کھل رہا تھا، روشن، جادوئی اور حیران کن۔ لیکن جیسے ہی زاہد آگے بڑھا تو بوڑھے کی بات کانوں میں گونجی کہ اس پھول کو پانے کی ایک قیمت ہے۔ زاہد رک گیا اور سوچنے لگا۔ تبھی راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو درد سے کرا رہی تھی۔ زاہد نے مدد کرنے کے لیے قدم بڑھایا اور پھول کی طرف پیٹ کر لی۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی اور زاہد نے مڑ کر دیکھا تو پھول اڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور بوڑھی عورت غائب ہو گئی۔ آواز نے کہا کہ یہ تیسری آزمائش تھی، جو دوسروں کو خود سے آگے رکھے پھول خود اسے مل جاتا ہے۔ زاہد نے پھول کو دیکھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ بوڑھے نے قیمت کا ذکر کیا تھا۔ اس نے پھول کو قریب سے دیکھا اور اس کی پتیوں میں ایک چھوٹی سی لکیر نظر آئی، جس پر لکھا تھا کہ جو یہ پھول لے جائے گا وہ خود بیمار ہو جائے گا، جب تک کہ سلطنت کا راز سامنے نہ آ جائے۔ زاہد کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا، لیکن پھر اس نے پھول کو سینے سے لگا لیا اور واپس چلنے لگا۔ زاہد نیچے اترتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ اس کے قدم بھاری ہو رہے ہیں اور سینے میں ایک ہلکی سی تکلیف شروع ہو گئی۔ پھول کی لعنت شروع ہو گئی تھی۔ وہ پھر بھی چلتا رہا۔ راستے میں وہی آدمی پھر نظر آیا جو پہلے اسے روکنے آیا تھا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے کہا کہ پھول دے دو، ورنہ یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ زاہد نے پھول کو پیچھے چھپایا اور تلوار نکالی۔ لڑائی ہوئی اور زاہد نے آدمی کو گرا دیا اور پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ آدمی نے پہلے انکار کیا، لیکن جب زاہد نے اور زور ڈالا تو اس نے کہا کہ وزیر طاہر نے۔ وہ نہیں چاہتا کہ شہزادی ٹھیک ہو،
کیونکہ جب تک شہزادی بیمار ہے سلطان کمزور ہے، اور جب سلطان کمزور ہے تو طاہر سلطنت پر قبضہ کر سکتا ہے۔ زاہد نے آدمی کو چھوڑا اور تیزی سے بغداد کی طرف بھاگا۔ اس کے سینے میں درد بڑھ رہا تھا، لیکن اب ایک اور لڑائی لڑنی تھی۔ زاہد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ سب نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں وہ سنہرا پھول تھا۔ سلطان خوشی سے اٹھا، لیکن زاہد نے کہا کہ حضور پہلے ایک ضروری بات سنیں۔ دربار خاموش ہو گیا۔ زاہد نے کہا کہ شہزادی کی بیماری قدرتی نہیں ہے، یہ کسی نے جان بوجھ کر کی ہے، اور اس سازش کا سرا دربار کے اندر تک ہے۔ وزیر طاہر ایک طرف کھڑا تھا اور اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا، لیکن اس نے فوری غصے کا تاثر ڈالا اور چیخا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ نوجوان کیا جانتا ہے۔ لیکن اسی وقت دروازے سے نادیہ آئی اور رو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ حضور میں نے دیکھا تھا، میں نے خود وزیر طاہر کو شہزادی کے کھانے میں کچھ ملاتے دیکھا تھا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ دربار میں بجلی گر گئی۔ طاہر کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ بھاگنے لگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھول کی پتیوں کا پانی لیلا کو پلایا گیا، اور کچھ ہی لمحوں میں اس کے چہرے پر رنگ واپس آ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور آنکھیں کھولے تو پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا جو پھول لایا۔ نادیہ نے کہا کہ زاہد نام ہے، لیکن شہزادی وہ خود بیمار ہے، پھول کی لعنت اس پر آ گئی ہے۔ لیلا اچانک اٹھنے لگی تو نادیہ نے کہا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ لیلا نے کہا کہ جو میرے لیے بیمار ہوا اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ زاہد ایک کمرے میں بیٹھا تھا، سینے میں درد تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور قدموں کی آہٹ آئی۔ اس نے آنکھیں کھولے تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ زاہد نے پہلی بار لیلا کو دیکھا۔ لیلا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ زاہد نے کہا کہ شہزادی مجھے پتا تھا کہ قیمت ہے۔ لیلا نے کہا کہ پھر کیوں گئے؟ زاہد نے کچھ دیر کہا کہ کیونکہ اس بوڑھے آدمی نے میرے خواب میں کہا تھا کہ جاؤ اور لیلا کو بتاؤ کہ اس کے دادا کی دعائیں آج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس کے دادا کا انتقال تب ہوا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میری پوتی کی حفاظت اللہ کرے گا۔ لیلا نے زاہد کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پھول کی لعنت تب ختم ہوتی ہے جب جس کے لیے پھول لایا گیا وہ خود اسے قبول کرے اور شکریہ ادا کرے دل سے۔ زاہد نے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ لیلا نے کہا کہ ابھی دیکھتے ہیں، اور اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا کہ یا اللہ، جس نے میرے لیے یہ تکلیف اٹھائی اسے شفا دے۔ ایک لمحے کی خاموشی، اور پھر زاہد نے محسوس کیا کہ سینے کا درد آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ باغ میں صبح کی دھوپ تھی اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ سلطان ہاشم، زاہد اور لیلا تینوں باغ میں تھے۔ وزیر طاہر کو سزا مل چکی تھی اور سلطنت میں امن تھا۔ سلطان ہاشم نے زاہد کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی اور سلطنت کو ایک بڑی سازش سے بچایا۔ انعام میں سلطنت کا نصف حصہ تمہارا ہے۔ زاہد نے کہا کہ ایک گزارش ہے۔ سلطان نے کہا کہ کہو۔ زاہد نے لیلا کی طرف دیکھا اور کہا کہ سلطنت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو شہزادی لیلا کا ہاتھ۔ سلطان نے لیلا کو دیکھا۔ لیلا نے نظریں نیچی کر لی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ سلطان نے کہا کہ زاہد، جو دولت کی بجائے محبت مانگے وہی اصل میں میری بیٹی کے قابل ہے، اور دربار میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھیں۔ لیلا اور زاہد باغ میں چل رہے تھے۔ شام کی سنہری روشنی پھولوں پر پڑ رہی تھی۔ لیلا نے ایک پھول کو چھوتے ہوئے کہا کہ زاہد، وہ بوڑھا آدمی جو راستے میں ملا میرے دادا تھے نا؟ زاہد نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی تھا اس نے صحیح راستہ دکھایا۔ لیلا نے کہا کہ میرے دادا کہتے تھے کہ اللہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے جن کا دل سچا ہو۔ زاہد نے کہا کہ اور وہ لعنت جو پھول لے جائے، بیمار ہو جائے، شاید یہ اس لیے تھی تاکہ میں سمجھ سکوں کہ لیلا نے کیسا درد محسوس کیا۔ لیلا نے مسکرا کر کہا کہ یا شاید اس لیے تھی تاکہ ہم یہاں ملیں۔ باغ میں ہوا چلی، پھول ہلے، اور بغداد کے آسمان پر پہلے ستارے نکل آئے۔ آج بھی بغداد کی پرانی کہانیوں میں اس جادوئی پھول کا ذکر ملتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھول آج بھی اسی پہاڑ پر کھلتا ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات جب ایک نوجوان نے اپنی تکلیف قبول کر کے دوسرے کی مدد کی تو اللہ نے اسے وہ دیا جو کسی انعام میں نہیں ملتا۔ اصل محبت وہ ہے جو قیمت جانتے ہوئے بھی قدم آگے بڑھائے، اور اصل جادو کسی پھول میں نہیں بلکہ ایک سچے دل میں ہوتا ہے۔
جو دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔